یشکر بگولے کی طرح میدان میں چکرا رہا تھا۔ بنو نوفل کے سوار مسلسل اس کے پیچھے لگے تھے۔ گھوڑا کٹ پتلی کی طرح اس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک دم رک کر گھوڑے کا رخ دائیں یا بائیں موڑتا اور اسی اثنا میں بنو نوفل کا کوئی سوار سر سے محروم جسم لیے نیچے جا گرتا۔ بیٹا، زیادہ افراد سے ایک ساتھ ٹاکرا ہو جائے تو ہمیشہ متحرک رہتے ہوئے لڑنا، رکنے کی صورت میں پھنس جاؤ گے۔ گھیرے میں آنے کے بعد دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھاتی بچاؤ گے تو پیٹھ پر وار کھا بیٹھو گے اور عقب کو محفوظ کرو گے تو سینے چھید کرا لو گے۔ بابا سکندر کی شفقت بھری دھیمی آواز آج بھی اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ 6-7 افراد میں گھرے مالک پر پڑی۔ سیلابی پانی کی رفتار سے اس کی جانب بڑھا۔ دشمن کی توجہ مالک پر سئی۔ پہلے حلے میں اس نے 2 کو گرا دیا۔ مالک بھائی حرکت میں رہو، تیز آواز میں سے مشورہ دیتے ہوئے اس نے تیسرے کا تلوار پر وار روکا۔ یشکر بگولے کی طرح میدان میں چکرا رہا تھا۔ بنو نوفل کے سوار مسلسل اس کے پیچھے لگے تھے۔ گھوڑا کٹ پتلی کی طرح اس کے اشاروں پر ناچ رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک دم رک کر گھوڑے کا رخ دائیں یا بائیں موڑتا اور اسی اثنا میں بنو نوفل کا کوئی ایک سوار سر سے محروم جسم لیے نیچے جا گرتا۔ بیٹا، زیادہ افراد سے ایک ساتھ ٹاکرا ہو جائے تو ہمیشہ متحرک رہتے ہوئے لڑنا، رکنے کی صورت میں پھنس جاؤ گے۔ گھیرے میں آنے کے بعد دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھاتی بچاؤ گے تو پیٹھ پر وار کھا بیٹھو گے اور عقب کو محفوظ کرو گے تو سینے میں چھید کرا لو گے۔ بابا سکندر کی شفقت بھری دھیمی آواز آج بھی اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اس کی نگاہ 6-7 افراد میں گھرے مالک پر پڑی۔ سیلابی پانی کی رفتار سے اس کی جانب بڑھا۔ دشمن کی توجہ مالک پر تھی۔ پہلے حلے میں اس نے 2 کو گرا دیا تھا۔ مالک بھائی حرکت میں رہو، تیز آواز میں سے مشورہ دیتے ہوئے اس نے تیسرے کا وار تلوار پر روکا۔ چوتھے کے نیزے کے سامنے ڈھال پکڑتے ہوئے سائیکا کی نوک اس کی چھاتی کو چھیدتی ہوئی دوبارہ تیسرے کی تلوار کے سامنے پہنچ گئی۔ اس کے 2 وار یشکر نے تلوار پر روکے۔ تیسرے وار کو ڈھال پر سہارتے ہوئے سائیکا نے اس کا تلوار والا ہاتھ کلائی سے اڑا دیا تھا۔ اذیت بھرے انداز میں چیختے ہوئے وہ کلائی کو تھامے جھکا۔ سائیکا کا اگلا وار اس کی گردن کے عقب میں پڑا۔ اسے قتل کر کے یشکر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور پھر ایک دم دائیں جانب مختصر کاوا کاٹ کر اس نے 3 سواروں کو جل دیا اور گھوڑا واپس جانے لگا۔ اس کی نظروں نے شماس بن جزا کو ڈھونڈا۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا تھا۔ اسے 10-15 افراد نے گھیرا ہوا تھا۔ مالک بھائی اس طرف۔ یشکر نے تلوار کی نوک سے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیلے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے امریل اور اکرم کو چنگاڑتے ہوئے اہل بنو نوفل سے ٹکراتے دیکھا۔ یشکر نے آواز دے کر انہیں بھی قریب بلا لیا۔ اس کے اشاروں پر دونوں کی نظریں ٹیلے کی جانب اٹھی اور انہوں نے گھوڑے بڑھا دیے۔ جو ہی وہ ٹیلے کی جڑ میں پہنچے، شماس کے محافظوں نے نیچے اتر کر مزاحمت شروع کر دی۔ تب تک ان پر حملہ آور افراد کی اکثریت قتل یا زخمی ہو کر ناکارہ ہو چکی تھی۔ شماس کے محافظ چیخ چیخ کر اپنے گھیرے میں لگی سپاہ کو آواز دینے لگے۔ گھیرے میں لگے افراد پہلے مطمئن تھی کہ وہ 40-50 افراد میں قابو پا لیں گے، لیکن یشکر، قتیلہ، امریل، مالک، اکرم اور ملکان کے ولولے اور جوش کے سامنے وہ جنگجو ریت کی دیوار ثابت ہوئے تھے۔ یشکر کے 8 ساتھی بھی قتل ہو گئے تھے۔ ٹیلے کے دامن میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ پہلے والے محافظ طویل مزاحمت تو نہیں کر سکے، لیکن اتنی دیر تک بہرحال انہوں نے یشکر کی ٹولی کو روک لیا جب تک کہ بنو نوفل کے مزید افراد وہاں پہنچ گئے۔ مخالفین کو بڑی تعداد میں قریب آتا دیکھ کر یشکر چلایا، بکھر جاؤ۔ ساتھ ہی اس نے گھوڑے کو موڑا۔ کربوس کو تھامتے ہوئے اس کی ٹانگ ایک مخالف کی چھاتی میں لگی۔ وہ اڑتا ہوا دور جا گرا تھا۔ نیچے گرتے ہوئے اٹھا۔ اسی اثنا میں اس کے قریب سے گزرتے ہوئے امریل کی تلوار اس کا حال پوچھ چکی تھی۔ یشکر کی آنکھیں قتیلہ کی تلاش میں سرگردہ ہوئی۔ وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ بنو نصر کے خیموں کے قریب بنو نوفل کے 10-12 افراد نے کسی کو گھیرا ہوا تھا۔ اتنا تو یشکر بھی جانتا تھا کہ وہ انہی کا کوئی ساتھی ہوگا۔ یشکر نے گھوڑے کو اس جانب موڑا۔ قریب پہنچنے پر اسے قتیلہ دکھائی دی۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح چاروں طرف گھوم کر مخالفین پر وار کر رہی تھی، لیکن وہ دائرہ بنائے اس کے حملوں کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے۔ قتیلہ کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ گھیرے میں تھی۔ اس کی کوہنی اور بازو پر جوشن چڑھے تھے، پیٹھ اور چھاتی پر ہلکی زرہ تھی۔ اس کے باوجود اس کا لباس خون سے تر نظر آ رہا تھا۔ کچھ خون اس کا اپنا تھا اور کچھ دشمنوں کے جسم سے نکلا ہوا۔ گھوڑا آندھی کی طرح حرکت کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ وہ قتیلہ کی طرف متوجہ تھے۔ سائیکا نے 2 افراد کے سروں کو ایک ساتھ اڑایا، جبکہ ایک آدمی امبر کی ٹانگوں کے نیچے کچلا گیا تھا۔ یشکر بآواز بلند پکارا، سردار زادی۔ وہ سورج سے موڑی۔ امبر پر بیٹھے یشکر کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پر دلاویز تبسم نمودار ہوا۔ بجلی کی سی صورت سے آگے ہو کر اس نے یشکر کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما اور اسل کر اس کے عقب میں بیٹھ گئی۔ فارسی، تم اس حال میں بھی بادیہ کی ہم شکل کی پڑی ہے، مشکی سے کیوں اتری ہو؟ امبر کو ایڑ لگاتے ہوئے یشکر نے آگے بڑھایا۔ ملکہ قتیلہ ایک غدار کو انجام تک پہنچا رہی تھی کہ ان گیدڑوں کے نرغے میں آ گئی۔ یشکر نے پوچھا، مشکی ہے کدھر؟ اس طرف۔
قطیلہ نے دور کھڑے مشکی کی طرف اشارہ کیا۔ یشکر نے امبر کا رخ اس جانب موڑا، لیکن اسی وقت ایک نیزہ برقی کوندے کی طرح اٹھتا ہوا آیا اور امبر کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ امبر گھٹنوں کے بل گرا اور لمبا لیٹ کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی یشکر اور قطیلہ بھی گرے اور لوٹ لگاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ بنو نوفل کے کافی افراد ان کی طاق میں تھے۔ حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے گھیرا ڈال کر دونوں کا راستہ مسدود کرنے میں صورت دکھائی تھی۔ گھوڑوں سے اتر کر انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی، دنبالہ آنکھوں میں خوف کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ فارسی: ملکہ قطیلہ زندہ ان گیدڑوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی۔ یشکر کے ہونٹوں پر پھیکا تبسم ابھرا۔ کہا تھا نا تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی ہوگی۔ قطیلہ نے جوابی تبسم اچھالا۔ ایسا ملکہ قطیلہ نے کہا تھا؟ تھک جانا تو آواز دینا۔ یشکر کی آواز میں دکھ بھرا تھا۔ وہ دشمنوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ان کے چہروں پر خوف و ہراس دیکھ کر حیرانی ہوتی تھی۔ 30-40 افراد 2 آدمیوں سے خوفزدہ تھے۔ ان کا گھیرا تنگ ہونے سے پہلے وہ دائیں جانب بڑھے اور آخری جنگ شروع ہو گئی۔ پیٹھ سے پیٹھ جوڑتے ہوئے دونوں نے اپنے عقب کو محفوظ کیا اور تلواریں برقی کوندوں کی طرح لہرانے لگی۔ دشمن حملے سے زیادہ دفاع پر زور دے رہا تھا۔ گھیراؤ کا دائرہ بھی ایک مخصوص مقام تک پہنچ کر سمٹنا رک گیا۔ وہ جس جانب رخ کرتے دشمن گھیرے کے اس افرادی قوت میں اضافہ کر دیتے۔ ایک تلوار کے سامنے 10 ڈھالیں دفاعی انداز میں اٹھتی اور ایک ڈھال کو کئی تلواروں کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ دونوں جتنے بھی جاندار، طاقتور، ماہر تلوار کے دھنی و نڈر ہوتے، آخر کو انسان تھے۔ مسلسل تلوار مشکل ترین کام ہے۔ ان کے اعصاب بھی مزمل ہونے لگے۔ انسان کو اگر امید کی کرن دکھائی نہ دے، کوئی مدد آنے کا امکان نہ ہو اور مد مقابل اتنے ہوں جن کا خاتمہ ممکن نہ ہو، تو وہ بددل ہو جاتا ہے۔ تھکن سے زیادہ مایوسی سے ناکارہ کرنے لگتی ہے۔ ان پر بھی مایوسی طاری ہونے لگی۔ وہ صرف موت کے انتظار میں لڑ رہے تھے۔ لڑائی کا اختتام تبھی ہوتا جب وہ دشمن کے قابو میں آ جاتے یا مر جاتے۔ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کے اعصاب آرام کی تلاش میں موت کو ہنسی خوشی گلے لگانے پر تیار ہو جاتے ہیں، جب اسے سکون قبر کے گھڑے میں دکھائی دینے لگتا ہے، جب وہ سکون خریدنے کے لیے جان کے سودے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور ان پر بھی وقت آ گیا تھا۔ قطیلہ کی مزمل آواز ابھری۔ فارسی: ملکہ قطیلہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ دونوں گھیرے کے درمیان رک کر ہانپ رہے تھے۔ ماضی میں اس سے زیادہ دیر تک تلوار گھما کر بھی وہ تازہ دم رہتے تھے، لیکن آج مایوسی نے انہیں تھکا دیا تھا۔ دشمن کی تعداد اس قدر تھی کہ ان کی تلواریں تمام کا صفایا نہیں کر سکتی تھیں۔ بلا شبہ وہ دشمن کی توقع سے زیادہ ان کا نقصان کر چکے تھے، لیکن جتنوں کو مار چکے تھے ان سے 4-5 گنا زیادہ تازہ دم مد مقابل باقی تھے۔ یشکر نے قطیلہ کی جانب رخ موڑا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ جانتی ہو میں نے اہورا مزدہ سے ہمیشہ یہی مناجات کی ہیں کہ جب میرا سانس نکلے تو سردار زادی باجے کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور دیکھ لو، اہورا مزدہ نے میری تمنا کو پورا کر دیا۔ وہ لجاجت سے بولی، فارسی: مجھے ملکہ قطیلہ کہہ کر پکارو نا۔ یشکر خلوص دل سے بولا، بلا شبہ تم ملکہ قطیلہ ہو۔ یہاں پر قطیلہ نے سائیکہ کی نوک پکڑ کر بائیں جانب چھاتی کے نیچے ٹیکی۔ پھیکی مسکراہٹ اس کے پنکھڑی ہونٹوں پر نمودار ہوئی جو پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے۔ ملی گال پر نمودار ایک خراش سے خون کی بوندیں ٹپک کر اس کے لبوں کو سرخ کر رہی تھی۔ تلوار کو ایک جھٹکے سے دھکیلنا اور جب تلوار چھاتی سے آر پار ہو جائے تو تم ملکہ قطیلہ کو گلے لگانے کی حسرت پوری کر لینا، بوسہ دینے کی خواہش بھی تشنا نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد شاید آرام سے مر سکو۔ مرنے سے پہلے بھی وہ طنز کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ میں نے بھی کسی ایسے کے ہاتھوں مرنا چاہتا ہوں جو قابل فخر شمشیر زن ہو۔ قطیلہ کی تلوار کو یشکر نے چھاتی پر ٹیک دیا، ایک ساتھ اور اپنے ہاتھوں سے، نہ کہ ان کے ہاتھوں۔ یشکر کے ہونٹوں سے تاریخی محاورہ نکلا۔ یہ ملکہ الزبا کا قول ہے جو ضرب المثل بن گیا تھا۔ ملکہ کا قصداً اجمالاً پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح اس نے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جزیمت الابرش کو پاس بلا کر قتل کیا، اور جزیمہ کے غلام قیصر نے جزیمہ کا بدلہ لینے کے لیے بہت بڑی چال چلی۔ الزبا اس کی مکاری کے جال میں پھنس گئی اور جزیمہ کے بھانجے عمر بن عدی کے ہتھے چڑھ گئی۔ جب عمر بن عدی نے اسے قتل کرنے کے لیے تلوار سونتی تھی تبھی اس نے جلدی سے اپنی انگوٹھی میں موجود زہر کو چوسا اور بولی، خود اپنے ہاتھ سے، نہ کہ عمر کے ہاتھ سے۔ اس قصے میں بہت سے ایسے اقوال ہیں جو تاریخ عرب میں ضرب المثل کی حیثیت سے دہرائے گئے۔ ملکہ قطیلہ ایک اعتراف کرنا چاہتی ہے۔ دوبالہ آنکھوں میں حسرت نمودار ہوئی۔ میں بھی۔ یشکر کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ قطیلہ بولی، پہلے تم۔
یشکر نے دوبالا آنکھوں کی گہرائی میں جھانکا۔ اس کی نگاہوں نے گھنی پلکوں کے جھالر سے ہوتے ہوئے روشن جبی کو بوسہ دیا۔ قصاوہ پسینے سے تتر بتر تھی۔ اس کی گھنی زلفوں کے پیچ و خم میں الجھتے ہوئے یشکر ماحول کو بھولنے لگا تھا۔ سر کو جھٹک کر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ فقرہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی آنکھیں دور ٹیلوں کے طرف متوجہ ہوئی، جہاں ٹیلوں کے خلا گھڑ سوار اگلنے لگے تھے۔ اتنی دور سے ان کی پہچان ممکن نہیں تھی، لیکن 3-4 افراد کے ہاتھوں میں سرخ و سیاہ 2 رنگے جھنڈے دیکھ کر اس کا دل مسرت سے دھڑکنے لگا۔ وہ جھنڈے قتیلہ نے بنو طریت کے لیے بنوائے تھے۔ ان کی مدد آ پہنچی تھی۔ قتیلہ بے چینی سے مستفسر ہوئی، بولو نا۔ اس کی تلوار کی نوک کو چھاتی سے ہٹاتے ہوئے یشکر نے ایک قدم پیچھے لیا۔ یہی کہ تم گھمنڈی، ہٹ دھرم اور بڑبولی اور ضدی ہو۔ آنکھوں میں شوخی بھرتے ہوئے چہکا، اب تمہاری باری ہے۔ قتیلہ کے چہرے پر تعجب ابھرا اور پھر اس کے نظروں کے تعاقب میں وہ پیچھے مڑی۔ بنو طریت کا جھنڈا دیکھتے ہی اس کے جسم میں نئی جان پڑ گئی تھی۔ وہ یشکر کی جانب مڑی۔ ملکہ قتیلہ اعتراف کرتی ہے کہ اس کی آنکھوں نے تم جیسا قابل نفرت شخص نہیں دیکھا۔ جھک کر اس نے نیچے پڑی ڈھال اٹھائی اور بنو نوفل کو گھیرا ڈالنے والوں کو مخاطب ہوئی۔ ہتھیار پھینکنے والا سانسوں کو طوالت دے سکتا ہے۔ اس کا بدلا ہوا انداز اور جارحانہ لہجہ اہل بنو نوفل کے لیے حیران کن تھا۔ اپنے تئیں تو وہ لڑائی جیت چکے تھے۔ قتیلہ کی ڈینگ سنتے ہی انہوں نے استہزائی قہقہے بلند کیے۔ ہنسی تھمنے سے پہلے ان کے کانوں میں بنو طریت و جساسہ کے لشکریوں کے فلک شکاف نعرے گونجے۔ وہ چونکتے ہوئے اس جانب متوجہ ہوئے۔ ان کا بنو نصر کا گھیراؤ کیے ہوئے سپاہ تازہ دم لشکر پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ آنے والوں کی تعداد یقیناً ان سے زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کی ایک دم آمد اور صحیح تعداد سے لا علم ہونے کی وجہ سے اہل بنو نوفل کو ڈرا دیا تھا۔ قتیلہ اور یشکر ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے نئے حوصلے، ولولے اور جذبے سے گھیراؤ کیے ہوئے افراد پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی پریشانی، مایوسی اور اہمال کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ گھیرا ڈالنے والے منتشر ہو کر اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگے۔ بنو طریت و بنو جساسہ کے شاہسوار میدان جنگ میں بھر کر بنو نوفل کے لوگوں سے ٹکرا چکے تھے۔ قتیلہ کی نظریں مشکی کی تلاش میں مطلوبہ سمت میں اٹھی۔ بنو نوفل کا ایک فرد رکاب میں پاؤں ڈالے مشکی پر سوار ہو رہا تھا۔ اس جانب بکٹر دوڑتے ہوئے قتیلہ نے نیام سے خنجر برآمد کیا۔ جو ہی زین پر بیٹھتے اس نے لگام تھامی۔ قتیلہ کے ہاتھ سے سیدھی نوک کا 2 دھاری خنجر کمان سے چھوٹے تیر کی طرح نکلا اور مشکی پر سوار ہونے والے کی گردن میں دھنس گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اس طرح طور پر گلے کی طرف بڑھے اور پھر وہ جھکتے ہوئے منہ کے بل نیچے گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ قریب جا کر قتیلہ نے خنجر اس کے گلے سے کھینچتے ہوئے بغیر صاف کیے نیام میں ڈالا اور مشکی پر سوار ہو گئی۔ بنو نوفل کے افراد میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ بنو جساسہ اور بنو طریت کے ہر آدمی نے سر پر سفید رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔ یقیناً ایسا شریم نے اپنے آدمیوں کے پہچان کے واسطے کرایا تھا۔ یشکر نے بنو نوفل کے ایک سوار کی گردن اتار کر اس کا گھوڑا ہتھیا لیا تھا۔ اب مقابلہ کو برابر کا تھا، لیکن بنو نوفل دماغی طور پر ہار تسلیم کر چکے تھے۔ ان کا جارحانہ انداز دفاعی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اچانک قتیلہ کے کانوں میں بنو احمر زندہ باد، سردار نجار بن ثابت کی جے کا نعرہ گونجا۔ شمالی جانب کے ٹیلوں پر بنو احمر کا لشکر نمودار ہوا تھا۔ قتیلہ نے مشکی کو سر پر دوڑایا۔ ان کے قریب پہنچتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر بنو احمر کے لشکر کو روکا۔ نجار بن ثابت سب سے آگے تھا۔ ملکہ قتیلہ نجار بن ثابت دیر کرنے پر شرمندہ ہے۔ معافی تلافی کا وقت نہیں۔ اپنے آدمیوں کو کہو اپنی چادریں اور قمیضوں کے دامن پھاڑ کر ماتھے پر کساوا باندھ لے۔ کوشش کرنا سفید پٹی باندھے۔ ہمارے لشکر کی پہچان سفید قصابے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، پیچھے مڑ کر لڑائی میں کود پڑی۔ میدان جنگ کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا۔ شکاری شکار بن گئے تھے، زیر زبر ہو گئے تھے۔ جیت کے منتظروں کو ہار کے بچنے کی تنگو دو کرنا پڑ رہی تھی اور موت کو گلے لگانے والے جیت کے ہما کو سر پر بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ بنو احمر کی آمد سے بنو نوفل کی شکست گمان سے یقین کے درجے میں داخل ہو گئی تھی۔ زخموں سے چور امریل مالک بن شیبہ، اکرم اور ملکان کے جسموں میں نئی جان پڑ گئی تھی۔ اپنے لشکر کی آمد سے پہلے وہ اتفاق رائے سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے تھے۔ وہاں ایک دوسرے کی پیٹھ سے پیٹھ جوڑے وہ موت کے پنجوں سے رہائی کی تنگو دو میں تھے۔ قتیلہ اور یشکر کو دشمن کے نرغے میں دیکھ کر بھی وہ ان کی مدد سے قاصر تھے۔ ان کے باقی ساتھی جوش و خروش سے لڑتے ہوئے ختم ہو چکے تھے، اور جب انہیں محسوس ہونے لگا کہ ہتھیار ڈال کر موت سے گلے لگانا ضروری ہو گیا ہے، تبھی امریل کی نظر دور سے آتے گھڑ سواروں پر پڑی۔ ان کے ہاتھوں میں سرخ و سیاہ جھنڈا دیکھتے ہی اس نے زوردار نعرہ لگایا، ملکہ قتیلہ کی جے، مدد آ گئی ہے ساتھیوں، یقین کرو فتح کی دیوی کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے۔ ان پر چڑھائی کرنے والوں نے بھی تازہ دم لشکر کو دیکھ لیا تھا اور پھر صورتحال پلٹ گئی۔ اہل بنو نوفل شش و پنج میں پڑ گئے، جبکہ امریل اور اس کے ساتھیوں کی وہ حالت ہو گئی جیسے طوفان میں سمندر کی لہروں سے نبرد و آزما تیراک کو کنارہ نظر آ جائے۔ ان کی جد و جہد میں تیزی آ گئی تھی۔
شریم کی قیادت میں ان کا لشکر نعرے مارتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ پرجوش سواروں کے لبوں پر رضیہ کلام تھا اور ہاتھوں میں تلواریں اور نیزیں۔ ساری جنگ خیموں سے باہر ہو رہی تھی۔ خیموں میں مستور عورتوں کو تو اہل بنو نوفل نے اپنی لونڈیاں سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا تھا، البتہ ان کے فرار کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خیموں کا محاصرہ ضروری سمجھا تھا۔ اہل بنو نصر میں لڑائی میں شامل ہونا پسند نہیں کیا تھا۔ ان میں رغال بن زواب واحد فرد تھا جس کے دونوں ہاتھ قتیلہ نے کاٹ دیے تھے، اور پھر قتیلہ کے وہاں سے ہٹتے ہی غدیف بن برصد تڑپتے رغال کو سہارا دے کر خیمے میں لے گیا تھا۔ اس نے رغال کی کلائیوں پر کس کر پٹیاں باندھ دی تاکہ خون کا اخراج رک جائے۔ رغال دردناک انداز میں کرا رہا تھا۔ یشکر کا رخ شماس بن جزا کی کمین گاہ کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ ٹیلے پر چڑھا ہوا تھا۔ بنو تریاد کے لشکر کی آمد کے بعد اس کے گرد محافظوں کی تعداد میں خاطرخواہ کمی ہو گئی تھی۔ ٹیلے کے دامن میں ڈھاڑتے چنگاڑتے شریم کی تلوار برقی کوندے کی طرح بنو نوفل کے افراد پر برس رہی تھی۔ اس کے دائیں بائیں حاجب بن قارب، صبا بن صرفہ، حکیم بلتا بن قنب اور بنو جساسہ کے بپھرے ہوئے کئی جوان موجود تھے۔ یشکر کی آمدنی نے تقویت دی تھی۔ ٹیلے کا دامن بنو نوفل کے افراد کی لاشوں سے پٹ گیا تھا۔ یشکر کی آمد کے ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد قتیلہ رضیہ شار پڑتی ہوئی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ گھڑی بھر بعد شماس بن جزا کے ساتھ فقط 2 محافظ باقی رہ گئے تھے۔ تینوں نے تلواریں پھینک کر سر ہاتھ سے بلند کر لیے تھے۔ شریم، یشکر اور قتیلہ ٹیلے کے اوپر پہنچے۔ شماس بن جزا کے چہرے پر موت کی زردی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ قتیلہ پھنکاری، بڈھے گیدڑ، ملکہ قتیلہ نے تمہیں جان بچانے کا موقع دیا تھا۔ شماس تھوک نگلتا ہوا بولا، صلح کے لیے میں تمہاری تمام شرائط ماننے کو تیار ہوں۔ شریم ہنسا، کیا اب تک شک میں پڑے ہو؟ قتیلہ شریم کو مخاطب ہوئی، چچا جان، ملکہ قتیلہ کو اجازت دو۔ شریم نے متبسم ہو کر اس بات میں سر ہلایا، اجازت ہے ملکہ بیٹی۔ رکاب سے پاؤں نکالتے ہوئے قتیلہ اچھلی۔ اس کی ٹانگ شہتیر کی طرح شماس کے سینے پر پڑی، وہ اڑتا ہوا دور جا گرا تھا۔ قتیلہ الٹی کلابازی کھاتے ہوئے دونوں قدموں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ شماس کی محافظوں نے اضطراری انداز میں تلواروں کے دستے پر ہاتھ رکھا۔ تبھی شریم اور یشکر ایک ساتھ حرکت میں آئے تھے۔ ان کی تلواریں بے نیام کرنے تک وہ بے سر ہو چکے تھے۔ قتیلہ ان سے بے پرواہ کارروائی میں لگی تھی۔ شماس کے چہرے پر بھرپور ٹھوکر رسید کرتے ہوئے اس کے گھوڑے کی طرف بڑھی۔ لگام اتار کر اس نے دوڑوں گھوڑوں کی لگامیں بھی اتاری اور تینوں لگاموں کو جوڑ کر ایک لمبی رسی بنا لی۔ شماس کے کندھے اور چھاتی سے رسی باندھ کر اس نے دوسرا سرا مشکی کی زین سے باندھا اور اچھل کر سوار ہو گئی۔ یشکر کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، اگر کوئی کہے کہ اس نے قتیلہ سے ظالم شخص دیکھا ہے تو میں اسے جھوٹا سمجھوں گا۔ وہ مشکی کو ایڑ لگا رہی تھی۔ یشکر کو گھورتے ہوئے برہمی سے بولی، فارسی غلام ملکہ قتیلہ میں زبان درد کرتی ہے۔ اور پھر یشکر کا جواب سنے بغیر اس نے مشکی کو ایڑ لگا دی۔ شماس بن جزا زمین پر گھسٹتا ہوا گڑ گڑا رہا تھا۔ بنو نصر کی غربی جانب چھوٹی سی کانٹا دار جھاڑیاں تھیں۔ وہاں پہنچتے ہی شماس کا واویلا سوا ہو گیا تھا۔ قتیلہ اس وقت تک اسے گھسیٹتی رہی جب تک کہ وہ ختم نہ ہو گیا۔ بنو نوفل کے 50-60 افراد نے ہتھیار ڈال کر گرفتاری دینے کی کوشش کی تھی، لیکن قتیلہ معافی تلافی پر تیار نہیں ہوئی۔ بنو نوفل کے کسی آدمی کی گردن سلامت نہیں رہی تھی۔ سپہر تک جنگ ختم ہو چکی تھی اور میدان میں صرف زخمیوں کی کراہیں اور انہیں سنبھالنے والوں کی اونچی نیچی آوازیں گونج رہی تھی۔ منکر یشکر کے پاس آ کر تفصیل بتانے لگا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ رغال کو جو ہی خزانے کی بابت معلوم ہوا، اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے ایک تیر سے کئی شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ بنو نوفل کے سردار کے پاس غطیف بن برصد کو بھیج کر اس نے تمام منصوبہ انہیں بتا دیا اور ساتھ یہ بھی وعدہ لیا کہ بنو تریاد و جساسہ کی عورتیں اور مویشی تو ان کے ہوں گے، لیکن باقی سامان بنو نصر کا ہوگا۔ خزانے کے اصول کے ساتھ ہی اس کی نظریں بنو نصر کی سرداری پر بھی تھی۔ قتیلہ کو ناپسند کرنے والے افراد کو ساتھ ملا کر اس نے خود سردار بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ غبشان بن ابشہ اس کا دوست تھا، لیکن وہ قتیلہ کو دھوکہ دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ تبھی اس نے غبشان، قتیلہ کی ماں اور چھوٹے بھائیوں کو نظر بند کر دیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کے بنو تریاد سے آتے ہوئے راستے میں پہلے ہی رات جب وہ غدیف بن برصد اور قتیلہ کے چند دوسرے مخالفین کے ساتھ مل کر منصوبہ بنا رہا تھا، اتفاق سے شموس بنت سلول نے سب سن لیا اور بغیر دیر کیے فوراً منکر بن اسقا کو ساری صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا۔ منکر کو قتیلہ اور یشکر کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوں گے۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے ایسے غلام کو جسے گھاٹی کا راستہ معلوم تھا اونٹنی دے کر شریم کے پاس روانہ کر دیا۔ گھوڑے ان کے پاس وقت 2 تھے، بادے کے ابلق اور منکر کا اپنا گھوڑا۔ اگر وہ غلام کے حوالے گھوڑا کرتا تو رغال کو گھوڑا غائب ہونے پر شک و شبہ ہوتا۔ شریم نے صورتحال معلوم ہوتے ہی سستی نہیں کی تھی۔ بنو عمر کے سردار نجار بن ثابت نے یشکر اور قتیلہ کے سامنے صفائی پیش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بنو عمر کے چند سرکردہ افراد اس لڑائی میں شمولیت کے حق میں نہیں تھے
اور وہ کافی بحث مباحثے کے بعد راضی ہوئے تھے، تبھی انہیں آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ قتیلہ بنو نصر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے خیموں کو بنو طریات کے مسلح افراد نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ قتیلہ نے پہلی ہی فرصت میں بنو نصر کے 20 سرکردہ افراد پر فرد جرم عائد کر کے ان کی گردنیں اڑا دی تھی۔ اس ضمن میں اس نے طرز کھانا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ شموس بنت سلول کو اس نے 100 طلائی سکے، 10 اونٹ، 100 بکریاں اور ایک عمدہ گھوڑی انعام میں دینے کا اعلان کیا تھا۔ بنو نصر کا معاملہ نمٹا کر وہ بنو طریات کی طرف بڑھ گئی۔ بادیہ یشکر کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ قتیلہ ہنسی، سردار زادی اپنی سہیلی کو بھلا ہی دیا ہے، تم مصروف تھی۔ بادیہ نے جوابی مسکراہٹ اچھالی۔ ملکہ قتیلہ کی ماں موجود ہے۔ عریسہ اسے پکڑ کر خیمے میں لے گئی۔ سب سے پہلے اس نے قتیلہ کا خون میں بھیگا ہوا لباس اتارا، کپڑا گیلا کر کے اس میں زخموں سے خون صاف کیا اور مرہم لگا کر صاف کپڑے پہنا دیے تھے۔ جندلہ بھی اس کے چھوٹے بھائیوں کو لے کر وہاں پہنچ گئی تھی۔ پہلی بار اسے قتیلہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ قتیلہ کو باہوں میں بھر کر ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس نے وسیع و ظرفی سے اعتراف کیا تھا، اگر میری ملکہ بیٹی نہ ہوتی تو نہ جانے باقی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ ماں جی فکر نہ کرے، جب تک طرفہ جوان نہیں ہو جاتا تم لوگ ملکہ قتیلہ کی پناہ میں رہو گے، اور طرفہ کے سردار بننے کے بعد بھی ملکہ قتیلہ کی تلوار بنو نصر کے دشمنوں کے لیے بے نیام رہے گی۔ شام تک وہ اپنے ساتھیوں کو دفنانے کے ساتھ بنو نوفل کے مقتولوں کو بھی گھسیٹ کر خیموں کی حدود سے دور پھینکتے رہے۔ اندھیرا چھانے تک وہ زخمیوں کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر آرام کرنے لیٹ گئے تھے۔ اگلی صبح قتیلہ اور یشکر نے نجار بن ثابت کو چاندی اور سکوں سے بھرا ہوا ایک صندوق انعام میں دیا۔ اس کے علاوہ اہل بنو نوفل کے گھوڑوں کا چوتھا حصہ بھی ان کے حوالے کیا تھا۔ بنو عامر کے سواروں کو رخصت کر کے یشکر اور قتیلہ 150 افراد کے ہمراہ بنو نوفل کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جبکہ بقیہ افراد نے شریم کی زیر نگرانی بنو طریات کا رخ کیا تھا۔ بنو نوفل میں انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ 2-3 درجن افراد کو تہ کر کے انہوں نے بنو نوفل کو قبضے میں لے لیا تھا۔ بنو جساسہ کی عورتیں اور لڑکیاں اپنے لشکر کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد انہیں مہربان چہرے نظر آئے تھے۔ لمحوں میں لونڈیاں مالکن بن گئی تھی اور ان پر حکم چلانے والی لونڈیاں۔ ہفتے بھر بعد وہ بنو نوفل کے مویشیوں اور ساز و سامان کے ساتھ بنو طریات لوٹ آئے تھے۔ مال و اسباب کی منصفانہ تقسیم کے بعد اہل بنو جساسہ نے رخصت ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ نصف شب تک وہ جشن مناتے رہے تھے۔ صبح اہل بنو جساسہ کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ رات عریسہ اور بادیہ نے قتیلہ کے ساتھ جا کر گزاری تھی۔ صبح عریسہ کو رخصت کرتے ہوئے قتیلہ آبدیدہ ہو گئی تھی۔ عریسہ شفقت بھرے لہجے میں بولی، عریسہ کی جان، میں گاہے بگاہے چکر لگاتی رہوں گی، بلکہ وعدہ کرتی ہوں ہر ماہ بعد چند دن اپنی بیٹی کے پاس گزارا کروں گی۔ یہاں ان کا جذباتی ملاپ شروع تھا اور وہاں بادیہ یشکر کو ایک خیمے کی آڑ میں رو کے ترغیب دے رہی تھی۔ ایک دفعہ بات کر کے تو دیکھیں، یشکر بے بسی سے بولا۔ جانتی ہوں موت کی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد بھی اس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ بادیہ شاکی ہوئی، نہیں آپ بس مجھے رشاکہ کی روح کے سامنے شرمندہ کرانا چاہتے ہیں، اس نے کہا تھا اس کی ملکہ کا خیال رکھوں۔ یشکر ناراضی سے بولا، ٹھیک ہے پھر تم اسی کے پاس رہ جاؤ۔ ایسا میں نے کب کہا ہے؟ بادیہ نے گھبرا کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ یشکر نے صاف گوئی سے کہا، میں اسے کئی بار پیشکش کر چکا ہوں اور اس خوشی کے موقع پر میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ بادیہ ہچکچائی، میں بات کروں؟ تمہاری مرضی، مگر یاد رکھنے سے لحاظ رکھنا نہیں آتا۔ چلیں، وہ ہمیں دیکھ ہی رہی ہوگی۔ بادیہ ابلک کی لگام تھامے خیمے کی اوٹ سے نکل آئی۔ ان کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور قتیلہ کی متلاشی نگاہیں بادیہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بادیہ کو دیکھتے ہی وہ تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ ملکہ قتیلہ کو ملنے کب آؤ گی؟ بادیہ کو لپٹاتے ہوئے اس نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ بادیہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، کیا میں تمہیں سچ میں پیاری لگتی ہوں؟ ملکہ قتیلہ جھوٹ نہیں بولتی۔ بادیہ نے فوراً پیشکش کی، تو چلو میرے ساتھ، میں نے یشکر سے منوا لیا ہے، وہ تم سے شادی کرنے پر تیار ہے۔ قتیلہ کے چہرے پر اذیت بھرا تبسم ابھرا۔ ملکہ قتیلہ کو تم سے اس توہین آمیز سلوک کی توقع نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ بادیہ پریشان ہو گئی تھی۔ سردار زادی، ملکہ قتیلہ کی ایک حیثیت ہے، ایک شناخت، پہچان اور قیمت ہے۔ تم نے ملکہ قتیلہ کو اتنا سستا کر دیا۔ اب ملکہ قتیلہ کسی ایسے کے ساتھ شادی کرے گی جو ملکہ قتیلہ کے لیے قابل نفرت ہے، اور ملکہ قتیلہ اسے اچھی نہیں لگتی۔ بادیہ ہکلائی، میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں اکٹھے رہیں۔ ملکہ قتیلہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے، اور تم بھی ملکہ قتیلہ سے چاہت کی دعوے دار ہو، تو تم کیوں نہیں یشکر کو چھوڑ دیتی؟ ملکہ قتیلہ تمہیں بنو طریات کی سردارنی بنا دے گی اور خود تمہاری محافظ بن جائے گی، دونوں ہمیشہ اکٹھی رہیں گی۔
کتالہ نے کھلے دل سے پیشکش کی تھی، مگر یہ ایک مصنوعی زندگی ہوگی، مرد و زن ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ کتالہ کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آج تم وہی دلیل دے رہی ہو جو کبھی رشاقہ نے دی تھی۔ بادیہ نے گھبرا کر پوچھا، مجھ سے خفا ہو جاؤ گی؟ کتالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ رشاقہ کو کھونے کے بعد ملکہ کتالہ محتاط ہو گئی ہے۔ بادیہ کے ہونٹوں پر پھیکا تبسم ابھرا، اور ماں جی اکٹھے تمہیں ملنے آیا کریں گے۔ کوشش کرنا کہ فارسی غلام کو ساتھ نہ لانا۔ چند قدم دور کھڑے یشکر کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کتالہ نے بادیہ کے کانوں کو چوما اور اپنے خیموں کی طرف مڑ گئی۔ یشکر نے بادیہ کو بازو میں بھر کر بلک پر سوار کرایا۔ امبر کی موت پر اس نے اپنے لیے ایک دوسرا گھوڑا پسند کیا تھا۔ تم جاؤ، میں 2 باتیں کر کے آتا ہوں۔ بادیہ کو جانے کا کہہ کر وہ کتالہ کے عقب میں بڑھ گیا۔ وہ بمشکل اپنے تخت تک پہنچ پائی تھی کہ یشکر گلا کھنگارتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ وہ سورج سے مڑی۔ یشکر کو دیکھ کر اس نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یشکر نے بغیر تمہید باندھے مطلب کی بات بیان کی، تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو، بے نیازی سے کہتے ہوئے اس نے سراہی اٹھائی اور سرخ شراب کی دھار چاندی کا آب خورا بھرنے لگی۔ چاندی کے کافی برتن مخنب بن فدیق کے خزانے میں موجود تھے، جن میں سے نصف کتالہ کے حصے میں آئے تھے۔ تمہاری وجہ سے بنو جساسہ نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کیا ہے۔ ایک مضبوط اور قوی دشمن کا خاتمہ ہوا ہے۔ مردوں کو اپنی بیویاں واپس ملی ہیں، دولت کے انبار اور بہترین پہناوے ہاتھ آئے ہیں۔ اہل بنو جساسہ ہمیشہ تمہارے احسان مند رہیں گے اور تمہیں ضرورت پڑنے پر دن رات کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ملکہ کتالہ نے یہ سب رشاقہ کے لیے کیا ہے، اور اگر اس کی وجہ نہ ہوتی تو ملکہ کتالہ تب بھی بنو جساسہ کو مایوس نہ کرتی، کیونکہ بنو تریت تمہارا بھی احسان مند ہے۔ باقی اگر تم بنو جساسہ کے سردار نہ ہوتے تو بنو تریت ضرور بنو جساسہ کا حلیف بننا پسند کرتا۔ یہ لو۔ یشکر نے سائقہ کی نیام کا تسمہ کھول کر تلوار اس کی جانب بڑھائی۔ گزشتہ شب سردار زادی کو 1 صندوق زیورات اور 2 درجن قیمتی ملبوسات کے عوض میں نے سائقہ کو واپس حاصل کر لیا ہے۔ شکریہ۔ ملکہ کتالہ جانتی ہے تمہیں سردار زادی بادیہ نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ بہرحال اب ملکہ کتالہ کو اس کی حاجت نہیں رہی۔ ادبرا آب خورا حلق میں انڈیل کر وہ دوبارہ سراہی کی جانب مڑ گئی۔ یشکر ہلکی ناراضی سے بولا، یقیناً تم سردار کے تحفے کو ٹھکرا کر اس کی توہین کر رہی ہو۔ وہ بے نیازی سے بولی، کیونکہ تم اسی لائق ہو۔ گہرا سانس لے کر یشکر نے خود کو سنبھالا۔ سائقہ کا تسمہ کمر سے باندھ کر وہ دروازے کی طرف چل پڑا۔ کتالہ پیٹ موڑے کھڑی رہی۔ دروازے پر رکتے ہوئے یشکر نے گردن موڑ کر آخری نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ شراب کا بھرا ہوا آب خورا کتالہ نے خیمے کی دیوار پر کھینچ مارا اور مزمل انداز میں بستر پر گر کر کمبل میں رینگ گئی۔ دنبالہ آنکھوں میں نمی بھر گئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔